بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کے یوم عاشوراء کو روزہ رکھنے کا جو اجر بیان کیا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ترغیباً حکم دیا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روزہ رکھتے رہے۔ وہ یوم عاشوراء 10 محرم کا دن ہے، نہ کہ 9 محرم۔ بعض اہل علم نے حدیث کے ان الفاظ سے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی رہی تو میں آئندہ 9 محرم کو روزہ رکھوں گا، حجت پکڑتے ہوئے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے پیش نظر 10 کی بجائے 9 محرم کو روزہ رکھا جائے گا۔ حالانکہ ان کا یہ فتویٰ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی امر پر خواہش کا اظہار کرنا سنت کے زمرہ میں نہیں آتا۔ سنت 3 چیزوں پر مشتمل ہے: نمبر 1 قول، نمبر 2 فعل، نمبر 3 تقریر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا، وہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی بات کہی گئی یا عمل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، وہ سنت ہے۔ 9 محرم کا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، نہ حکم دیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی نے 9 محرم کا روزہ رکھا۔ لہٰذا 9 محرم یوم عاشوراء نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی امر پر خواہش کا اظہار بالاجماع سنت کی تعریف میں نہیں آتا۔ قارئین کی تشفی کے لیے چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں باجماعت نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین نے نہ قانون سازی کی اور نہ عمل کیا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ متبع سنت ہیں، اور نہ ہی کسی نے ایسا فتویٰ دیا ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مکہ نو مسلم ہیں، مجھے فتنہ کھڑا ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کے 2 دروازے رکھتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ اسلام کی بنیاد جب خوب مستحکم ہو چکی تھی اور خلفائے ثلاثہ حضور کی خواہش پر عمل کی پوری قدرت رکھتے تھے، کسی نے بھی اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے 2 دروازے رکھے تھے، جسے بعد میں ختم کر دیا گیا، اس بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور خلفائے راشدین کے ادوار میں بیت اللہ کی طرز تعمیر ایسی نہیں تھی، اور اس ہی طرز پر بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا جیسی طرز تعمیر بیت اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں وہی طرز برقرار رہی، اور آج تک اس ہی طرز پر بیت اللہ قائم ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محض خواہش کا اظہار سنت کی تعریف میں نہیں ہے۔ یوم عاشوراء 10 محرم ہی ہے، نہ کہ 9 محرم۔ رہی بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی کہ ایک روایت کے مطابق انہوں نے یوم عاشوراء 9 محرم کو شمار کیا ہے، اس روایت کی محدثین نے کئی تعویلات کی ہیں۔ اس کے ظاہری الفاظ صریح اور اصح ترین احادیث کے خلاف ہیں۔ اس میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 محرم کو روزہ رکھا۔ راوی نے سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے؟ تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں، حالانکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کے روزے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، 9 محرم کو روزہ نہیں رکھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 محرم کو روزہ رکھتے ہوتے تو ہرگز ارشاد نہ فرماتے کہ آئندہ میں 9 کو روزہ رکھوں گا۔ لہذا اس روایت کا متن محل نظر ہے۔ یوم عاشوراء 10 محرم ہے اور مذکورہ بالا ثواب اس ہی دن کی روزہ رکھنے پر ہے۔ جمہور علماء سلف و خلف کا اس ہی پر عمل اور فتویٰ ہے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت کے پیش نظر بعض روایات کے مطابق اگر کوئی چاہے تو 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھ لے۔ کئی علماء نے 9، 10 محرم کا روزہ رکھنے کی پسندیدگی کا فتویٰ دیا ہے کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خواہش دونوں کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے
کہ یوم عاشوراء 10 محرم ہی ہے۔ اگر کوئی صرف 10 محرم ہی کا روزہ رکھتا ہے تو بالکل درست ہے۔ اس ہی دن کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر سے ثابت ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔